فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین، فاطمہ ہے کا مطالعہ جاری ہے۔ آج ہم اس کی 5ویں نشست میں باب چہارم کا آغاز کریں گے، اور آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ آپ کی خدمت میں یہ کتاب جو ہے یہ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، اور میں نگہت رضا آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر رہی ہوں۔ باب چہارم، مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ سہ چہرہ زن۔ مسلم معاشرے میں عورت کے 3 روپ ہیں۔ ایک روایتی عورت کا روپ ہے، دوسرا روپ جدید عورت کا ہے جو مغرب کی تقلید کرتی ہے۔ عورت کا تیسرا روپ وہ ہے جس کی علامت جناب سیدہ فاطمہ ہیں۔ وہ خواتین جو جناب فاطمہ کی تقلید کرتی ہیں، ان میں اور روایتی عورت میں کوئی ایک بھی قدر مشترک نہیں ہے۔ ہمارے یعنی ایرانی معاشرے میں روایتی عورت کا جو تصور ہے وہ جناب فاطمہ کی روش سے اتنا ہی دور ہے جتنا کہ جدید مغرب زدہ عورت کا تصور۔ آج کی دنیا، خصوصاً مشرقی دنیا، اور اس میں بھی بالخصوص ایرانی معاشرہ جس زبردست حقیقت سے دوچار ہے، وہ حقیقت تغیر اور انقلاب کی وہ کیفیت ہے جو تمام انسانی اقدار، کیفیات اور تصورات کو بدل رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ تضاد، بحران اور آشفتگی کا شکار ہے۔ ایک نیا طبقہ وجود میں آ رہا ہے جسے روشن فکر یا تعلیم یافتہ یا جدت پسند یعنی ماڈرن طبقہ کہتے ہیں، جو قدیم روایتی مردوں اور عورتوں سے قطعی مختلف ہے۔ یہ تضاد ایک جبری تضاد ہے، ایسا ہونا ناگزیر ہے۔ ان تاریخی اور سماجی عوامل کو جو اس تبدیلی اور تضاد کا محرک بنے ہیں، روکنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ یہ تغیر اور انقلاب اچھا ہے یا برا، اس سے قطع نظر ہمیں اس وقت یہ کہنا ہے کہ معاشرتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اور ان کے زیر اثر مردوں اور عورتوں کی وضاقتہ سوچنے کے طریقہ اور رہنے سہنے کے ڈھنگ بدلنا لازمی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آج کی عورت قدیم اور روایشی روش پر قائم رہ سکے۔ گزشتہ دور میں بیٹا باپ کے نقش قدم پر چلتا تھا، بالکل اپنے باپ کے قالب میں ڈھل جاتا تھا۔ کوئی باپ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بیٹا اس سے اس قدر مختلف ہو جائے گا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی قدر مشترک، کوئی فکری مفاہمت اور کوئی جذباتی اشتراک ممکن نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ہمارے دور کی ایک خصوصیت لیکن آج صورتحال اس سے مختلف ہے۔ نسلی بود یعنی جنریشن گیپ ہمارے دور کی ایک خصوصیت ہے۔ مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ نسلی بود کا مسئلہ شدید اور سنگین ہے۔ آج 2 نسلوں کے درمیان زمانی فاصلہ بظاہر 30 سال ہے، لیکن معاشرتی تبدیلیوں کے پیمانے سے ناپا جائے تو یہ فاصلہ کم از کم 300 سال کا ہو جاتا ہے۔ عہد گزشتہ میں معاشرہ جامد تھا اور اس کی اقدار اور خصوصیات ایک شکل میں قائم تھیں۔ تغیر کا عمل مفقود تھا۔ 100، 200، 300 سال میں بھی کوئی خاطر خواہ تبدیلی رونما نہیں ہوتی تھی۔
ہر چیز اپنی جگہ ویسے ہی رہتی تھی۔ اس معاشری جمود کا علم یہ تھا کہ ذرائع پیداوار، دولت کی تقسیم، باہمی تعلقات، حکومت، دینی ادارہ، مذہبی رسوم، عادات و اطوار، مثبت اور منفی اقدار کا تصور، فن، ادب، زبان، غرض، ہر شے جو دادا اور پردادا کے زمانے میں جیسی تھی، بیٹوں اور پوتوں کے زمانے میں بھی ویسی ہی رہتی تھی۔ اہل و نااہل، اس ٹھہری ہوئی دنیا اور جامد معاشرے میں جہاں زمانے اجتماعی یعنی معاشرتی وقت حرکت نہیں کرتا، مرد، عورتیں اور طبقات ایک ہی وضع پر قائم رہتے ہیں۔ ایسے معاشروں میں یہ بات فطری ہے کہ بیٹی بالکل اپنی ماں کے مشابہ ہو اور اس کی نقل ہو۔ اگر ماں اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہوگا تو بھی اس کی نوعیت ضمنی اور فروعی اور ذاتی ہوگی۔ اگر ماں اور بیٹی میں کوئی فرق ہوگا بھی تو اس کی نوعیت ضمنی، فروعی اور ذاتی ہوگی۔ یہ اختلاف انفرادی سطح تک محدود ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں کہ یہ اختلاف اجتماعی نوعیت اختیار کر سکے، اس لیے کہ معاشرتی اقدار، اخلاقی معیار اور اچھائی اور برائی کے تصورات سب ایک تھے، تمام طبقے نمور پر ہم رائے تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ معاشرے کے کسی طبقے کے نزدیک جو بات مذموم ہے دوسرا اسے اچھا سمجھے، مگر آج یہی صورتحال ہے۔ آج کی دنیا میں ماں اور بیٹی کے درمیان اختلافات کی خلیج واضح اور نمایاں ہے۔ بیٹی کسی اخلاقی فساد اور انحراف کے بغیر ہی اپنی ماں سے مختلف اور بیگانہ نظر آتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان 15، 20 یا 30 سال کا فرق دراصل دو اجتماعی ادوار کا فرق ہے۔ اب ماں اور بیٹی دو ایسے افراد ہیں جو دو مختلف زمانوں سے متعلق ہیں۔ ان کی تاریخ، ان کی ثقافت، ان کی زبان، ان کا معیار فکر و نظر سب جدا جدا ہیں۔ یہ دو مختلف انسان ہیں جن کے درمیان اگر کوئی قدر مشترک ہے تو بس اس قدر کہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور ان کے گھر کا پتہ ایک ہی ہے۔ دو نسلوں اور انسان کی دو قسموں کے درمیان یہ بعد، یہ تضاد تاریخی فصل اجتماعی زندگی کے خارجی مظاہر میں بھی واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تہران کی پختہ اور جدید سڑکوں پر ایک شخص بکریوں کا گلہ لیے گھومتا ہے اور خریداروں کی آنکھوں کے سامنے ان کے لیے دودھ دوہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کیمیائی طور پر محفوظ کیا ہوا دودھ بھی دستیاب ہے۔ اس طرح ہم یہ نظارہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اونٹ نہایت جدید خودکار گاڑی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، گویا آج کے دور میں دو نسلوں کے درمیان اسی قدر بعد، وہی تاریخی فاصلہ، وہی معاشرتی دوری ہے جتنی دوری حابیل اور قابیل کے عہد کو خلائی تسخیر اور جدید برقیات کے موجودہ عہد سے الگ کرتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس تاریخی فاصلے کے باوجود ماں اور بیٹی شانے سے شانہ ملائے شاہراہوں پر سفر کرتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک یعنی ماں پرانی ساختہ آئس کریم سے شغل کرتی ہے اور دوسری یعنی بیٹی راستہ چلتے ہوئے چوئنگم چباتی رہتی ہے۔ مذہب، روایت، یہ اگلا سب ٹائٹل ہے اسی چیپٹر کا اور پیج ہے 57۔ مذہب اور روایت، یہ اجتماع ضدین، یہ دو متضاد انسانی قسموں کا اجتماع کوئی فطری اور پائیدار اجتماع نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دو قسموں میں سے ایک قسم کی نمائندہ وہ ماں ہے جو اپنی زندگی کے آخری دور سے گزر رہی ہے۔ اس کی عادات و اطوار پختہ اور راسخ ہیں اور ان عادات کے تحت وہ ایک خاص نہج پر اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور دوسری قسم کی نمائندہ وہ بیٹی ہے جو ابھی نو عمر ہے۔ اسے اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے، اپنے عادات و اطوار کی تربیت کرنی ہے۔ ماہ و سال کی گردش کے زیر اثر وہ عمر کے اعتبار سے زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہو جائے گی جس سے اس وقت اس کی ماں گزر رہی تھی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ اپنی ماں کے قالب میں نہیں ڈھل سکے گی۔
آج کی یہ بیٹی جب کل ماں بنے گی تو اس کی شخصیت اپنی ماں کی شخصیت سے مختلف ہوگی، لیکن اس کے بعد کی نسل کے دور میں تغیر کا یہ عمل جو اس وقت جاری ہے اپنے منطقی اور فطری انجام تک پہنچ چکا ہوگا۔ معاشرے میں جو بحرانی کیفیت طاری ہے وہ سکون سے بدل جائے گی۔ پھر اس دور میں ماں اور بیٹی ایک ہی تاریخی اور سماجی دور سے متعلق ہو جائیں گی۔ دونوں کے درمیان جو فصل ہمارے دور میں ہے، یہ فاصلہ، یہ نسلی بود ختم ہو جائے گا۔ دونوں میں یگانگت اور یکرنگی قائم ہو جائے گی۔ پھر ماں اور بیٹی میں وہی نسبت اور تعلق قائم ہو جائے گا جو عہد سابق میں تھا، یعنی بیٹی اپنی ماں کی ایسی نقل ہوگی جسے مطابق اصل کہا جا سکے گا۔ عورت کا روایتی ٹائپ سے جدید ٹائپ میں بدلنے کا عمل ایک ایسی بات ہے جو قطعی اور ناگزیر ہے، خواہ یہ بات حق ہو یا باطل، اچھی ہو یا بری، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تبدیلی کا یہ عمل بہرحال ہو کر رہے گا۔ اب اگر کوئی شخص اس حقیقت سے چشم پوشی کرتا ہے، اس عمل تغیر کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی تضحیق کرتا ہے، اس کے خلاف عصبیت اور حقارت کا اظہار کرتا ہے، زمانے کا دباؤ اور حالات کے جبر کا مقابلہ صرف قبل و قال سے کرنا چاہتا ہے، تغیر کے اس سیلاب کو روکنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور وہ محض ایک کار عبث میں مشغول ہے اور وہ بے سود مشقت کر رہا ہے، زحمت عبث کا شکار ہے۔ اس کی تمام زحمتوں اور کوششوں کا نتیجہ نہ صرف یہ کہ صفر بلکہ صفر سے بھی کمتر ہے، بلکہ وہ اپنی اس زحمت بے سود سے تبدیلی کے عمل کو تیز کرنے اور اپنی مخالفت قوتوں کو تقویت پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ناشناس گروہ ہے جو مفکر اور ہادی کی شکل میں ایمان، عقیدہ اور مذہب کے نام پر ہر اس شے کو جو ہمیں ماضی سے ورثے میں ملی ہے اور جو ہماری عادت اور روایت کا حصہ ہے، ہر اس شے کو جسے قرآنی اصطلاح میں سنت الاولین یا اساطیر الاولین سے تعبیر کیا گیا ہے اور جس کا تعلق آبائے اولین سے قائم تھا، اس طرح برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور تغیر کے سماجی اور تاریخی عمل کے نفی کے لیے دین اور مذہب کا سہارا لیتا ہے۔ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ماضی کی ہر روایت، ہر سنت قدیم کی توجیہ کریں، اس کو درجہ تقدیس عطا کریں، گویا ان کے خیال میں ماضی پرستی مذہب پرستی کے مترادف ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہر تغیر اور تبدیلی کو ماضی کی روایت سے ہر معمولی سے معمولی انحراف کو، خواہ اس کا تعلق لباس یا آرائش گیسو سے ہی کیوں نہ ہو، کفر گردانتے ہیں، اور ماضی پرستی، جدت ترازی سے فرار اور تغیر و تبدل سے بیزاری کو وہ حقیقتاً روح تسلیم کرنے کی ضد ہے، اسلام کا لبادہ پہنتے ہیں، اور اسی منطق کے تحت ان کا خیال ہے کہ تمام عورتیں اپنی اس حالت پر قائم رہیں جو انہیں ماضی سے ورثے میں ملی ہے، وہ روایت سے سر و منہ انحراف نہ کریں، اس لیے کہ اس حقیقت ناشناس گروہ کی عورتوں کو یہی وضع پسند ہے اور انہیں روایتی قالب میں دیکھنے کے عادی ہیں، اور ان کا مفاد اسی میں ہے کہ عورتیں اپنے اسی قالب میں محصور رہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ عورتوں پر یہ جبر، روایتی قالب میں قائم رہنے کا جبر، ابد تک قائم رہے، اور اپنی اس کوشش کی سند اور تائید کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں پر اس جبر کی توثیق کرتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اسلام نے عورتوں کے لیے یہی وضع اور یہی قالب پسند کیا ہے، اور وہ قیامت تک اسی وضع پر قائم رہنے کے لیے مجبور ہیں۔ دنیا بدل سکتی ہے، زمین اور آسمان بدل سکتے ہیں، ہر شے متغیر ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ عورتوں کے شوہر اور ان کی اولاد اپنی وضع قطع بدل سکتی ہیں اور اپنے قالب تبدیل کر سکتی ہیں، لیکن عورت کو اپنی وضع تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر ان کا ادعا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے اسی وضع کو پسند کیا جس سے ان کا خاوند خوش رہے، گویا عورت اپنے خاوند کی خوشی کی پابند اور اس کی مرضی کے قالب میں ڈھلنے پر مجبور ہے۔ یہ منفی انداز فکر ایک دعوت گمراہی ہے۔ اس
ایک نقصان رساں دعوت ہے، اس لیے کوئی اس آواز پر کان نہیں دھرتا۔ بات یہ ہے کہ حرکت اور تغیر کے اصول کو سکون اور ثبات سے بدلنا ممکن نہیں ہے۔ طبقہ نسواں اس تغیر سے محفوظ نہیں رہ سکتا، سماجی تبدیلی کے عمل سے نہیں بچ سکتا، خواہ کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ بہرحال عورتیں تغیر کے دور سے گزر رہی ہیں۔ زمانے کی گردش اور سماجی تبدیلیوں کے زیر اثر ان کی عادات اور اطوار اور وضع بدل رہی ہے، اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ سماجی اداروں میں تبدیلی ناگزیر ہے، اور سماجی حالات اور معاشرتی ماحول کے بدلنے سے لوگوں کے عادات و اطوار، ان کی وضع اور ان کے رہن سہن کے طریقے سب کچھ بدل جاتے ہیں۔ مذہب ایک حقیقت ہے جو قائم اور ثابت ہے، اس زمانے کی گردش سے متاثر نہیں ہوتی، سماجی تغیرات کے دباؤ سے بدل نہیں سکتی۔ سماجی تغیرات کے دباؤ سے بدل نہیں سکتی، لیکن اس حقیقت کے خارجی مظاہر، اس کی ظاہری شکلیں ہر دور اور ہر معاشرے کی ضرورت کے مطابق تبدیل ہو سکتی ہیں۔ خارجی اشکال اور ظاہری رسوم کو اصل حقیقت سمجھنا بہت بڑا مغالطہ ہے۔ ماضی کی وہ سنت اور وہ طور طریقے جو دور دراز کار ہو جاتے ہیں، وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ وہ عادتیں جو اپنا جواز کھو دیتی ہیں، ان کا بدل جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ماضی کے مردہ روایت کو مذہب کے ہم معنی سمجھتے ہیں تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اگر غلط بین ہے، علماء مذہب کے نام پر ماضی کی روایت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مذہب کے ذریعے مردہ ضمیر کو زندہ نہیں رکھ سکتے۔ البتہ مذہب اور روایت ماضی کو ایک دوسرے سے مشروط کرنے کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ روایت ماضی کے ساتھ مذہب کو بھی دورازکار سمجھ لیا جائے۔ مذہب اور ماضی کی روایت دو الگ حقیقتیں ہیں، انہیں ایک حقیقت سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اس طرح ہم اسلام کو جو ایک قائم اور لازوال حقیقت ہے، معاشرتی زندگی کے ان خارجی مظاہر اور اشکال کا نگہبان بنا دیتے ہیں جو زمانے کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ ہم موروثی عقائد، تمدنی، ثقافتی اور تاریخی آثار کو دین سمجھنے کی غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ زمانے کی گردش کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ زمانہ حرکت سے اور تغیر سے عبارت ہے اور اپنی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی سکت اور قدرت رکھتا ہے۔ روایت، عادت، وضع، طرز و بود و باش، اجتماعی روابط اور ان کے خارجی مظاہر سب کچھ وقت کے سیلاب تغیر کی زد میں ہیں۔ نہ ان کو مذہب کو یا باہم غلط ملت کرنا ایک اشتباہ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ بعض لوگ آج بھی اس اشتباہ کا شکار ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کی فکر کس قدر بڑا دھوکہ کھا رہی ہے۔ سامعین کرام، ہم پیج 61 پر پہنچے ہیں، جس پر اب اگلی ہیڈنگ جو ہے وہ ہے سنت پیغمبر اسلام۔ دین اسلام میں حضور کی سنت کی بڑی زبردست اہمیت ہے۔ سنت جن باتوں سے عبارت ہے وہ حسب ذیل ہیں: حضور کے اقوال مبارک، حضور کے تعلیم کردہ قوانین، حضور کا وہ سکوت جو آپ نے کسی عمل کو دیکھ کر اختیار فرمایا، حضور نے جو عمل خود انجام دیے اگرچہ کہ آپ نے دوسروں کو ان کے بارے میں حکم نہ دیا ہو۔ گویا حضور کی سنت آپ کا قول اور عمل ہے۔ اس اعتبار سے احکام اسلام کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، وہ احکام جو قبل از اسلام رائج تھے اور جن کی پیغمبر نے تائید و توثیق فرما دی، یہ احکام امضائی ہیں۔ نمبر 2، وہ احکام جو سابق میں موجود نہیں تھے مگر جنہیں خود پیغمبر نے وضع فرمایا،
یہ احکام تاسیسی ہیں، لیکن احکام کی ان دو قسموں کے علاوہ یعنی امضائی اور تاسیسی احکام یا بالفاظ دیگر قول و عمل پیغمبر کے علاوہ وہ سنت کا ایک اور رخ بھی ہے، ایک تیسری جہت بھی ہے جو میرے خیال میں باقی دونوں جہتوں سے زیادہ حساس اور اہم ہے، اور وہ ہے روش کار پیغمبر یعنی حضور کا طریقہ کار، وہ طریقہ یعنی میتھڈ، اور حکمت عملی اور نظری یعنی ٹیکٹکس اینڈ اسٹریٹجی جو آپ نے پیغام رسالت کی تبلیغ میں استعمال فرمائی۔ حضور نے معاشرے کی اصلاح اور اسلام کے اصولوں کی تبلیغ و نفاذ کے لیے جو مخصوص حکمت عملی اختیار کی، وہ ہر دور کے فکری اور سماجی مسائل سے نمٹنے کے لیے سب سے مؤثر اور رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی یہ حکمت عملی دیگر مروجہ مکاتب فکر کے طریقہ کار سے مختلف اور اپنی جگہ منفرد اور ممتاز ہے، لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم دیگر مکاتب فکر کا ایک اجمالی تعارف پیش کریں۔ 3 مکاتب فکر۔ اجتماعی اور معاشرتی اصلاح کے 3 معروف طریقے ہیں جنہیں 3 معین اور واضح مکاتب فکر کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1، مکتب تحفظ روایت یعنی ٹریڈیشنلزم اینڈ کنزرویٹزم۔ اس مکتب فکر میں ماضی کی ہر روایت اور تمام رسوم و شعائر کا تحفظ کیا جاتا ہے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے۔ نمبر 2، مکتب انقلابی یعنی ریولیوشنزم۔ اس مکتب فکر میں ماضی کی ہر روایت کو رد کر دیا جاتا ہے۔ انقلابی رہبر ماضی کی ہر رسم، ہر طریقے کو رجعت پسندی، کہنگی اور فرسودگی کی علامت سمجھتا ہے۔ نمبر 3، مکتب اصلاحی اور ارتقائی ریفارمزم یا ایولیوشنزم۔ اس مکتب فکر میں ماضی کی روایتوں کو بتدریج تبدیل کیا جا سکتا ہے، معاشرے کی ہیئت رفتہ رفتہ تبدیل ہو جاتی ہے اور اصلاح کا عمل ایک طویل مدت میں مکمل ہوتا ہے۔ یہ مکتب اوپر بیان کیے گئے دونوں مکاتیب کی درمیانی راہ ہے، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں راستوں سے الگ الگ ایک چوتھا راستہ اختیار فرمایا، یعنی وہ شعائر اور رسوم جن کی جڑیں معاشرے میں بہت گہری ہیں اور جو کئی نسلوں کے میراث تھے اور جن کے لوگ اس قدر عاجز ہو چکے تھے کہ ان پر عمل کرنا ان کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا، حضور نے ان کو برقرار رکھا، مگر اس طرح کہ ان کی ظاہری شکل تو ماضی سے مماثل رہی، لیکن ان کی معنویت، ان کی روح، ان کی جہت کو یکسر تبدیل کیا گیا۔ گویا حضور کی نگاہ ہیئت یعنی فارم سے زیادہ ماہیت یعنی کانٹینٹ پر رہی، اور آپ کا طریقہ کار تبدیلی ہیئت سے زیادہ قلب ماہیت کا طریقہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مکتب فکر اپنے حق میں کیا استدلال پیش کرتا ہے۔ مکتب تحفظ روایت کے علمبرداروں کا استدلال یہ ہے کہ ماضی کے شاعر اور رسوم و رواج کی جڑیں معاشرے میں بہت گہری ہوتی ہیں، اور کسی اجتماعی نظام میں ان کی حیثیت وہی ہے جو کسی جسم میں نظام اعصاب کی ہے۔ اگر ان کو یک لخت بدلنے کی کوشش کی جائے تو معاشرے کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اجتماعی نظام کے تار و پود بکھرنے سے معاشرے میں بحرانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بڑے انقلاب کے بعد معاشرے میں بحران، انتشار اور اضطراب کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی ڈکٹیٹر معاشرے پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس مکتب خیال میں ماضی کے ان آثار و شعائر کو جن کی جڑیں معاشرے اور ثقافت میں گہری ہوں، کسی تند
انقلابی عمل کے ذریعے یکلخت بدلنے کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ ایک زبردست بحران اور خلائی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ معاشرتی خلا انقلاب کی ہمہ ہمی ختم ہونے کے بعد پوری طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ مکتب انقلابی کے علمبرداروں کا استدلال ہے کہ اگر ہم ماضی کے رسوم و رواج کو برقرار رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کو کہنگی، فرسودگی، رجعت پسندی اور جمود کی حالت میں برقرار رہنا ہے۔ سچا انقلابی وہی ہے جو ماضی کی ان تمام روایتوں کو، جن لوگوں کے دست و پا ان کی روح، فکر اور ان کے عزم و ارادے کو فرسودگی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، یکسر رد کر کے لوگوں کو آزادی دلاتا ہے اور تمام پرانے رسوم و رواج کی جگہ نئے قوانین نافذ کرتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ ہمگیر انقلابی تبدیلی عمل میں نہ آئے گی تو انقلاب اپنی غرض و غایت کو پورا نہیں کر سکتا اور معاشرہ بدستور قدامت، فرسودگی، جمود اور رجعت پسندی کا شکار رہتا ہے۔ مکتب اصلاحی کے علمبرداروں کا استدلال یہ ہے کہ ان کا طریقہ باقی دو مکاتب کی کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے۔ یہ ایک درمیانی راستہ ہے جس میں اصلاحی عمل رفتہ رفتہ بتدریج واقع ہوتا ہے۔ اس مکتب فکر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کو ماضی کی قید و بند اور جمود سے نجات دلائی جا سکے، لیکن یہ عمل اس قدر ناگہانی نہ ہو کہ معاشرہ یکسر درہم برہم ہو جائے، بلکہ اس تبدیلی کے لیے رفتہ رفتہ زمین ہموار کی جائے، آہستہ آہستہ اور تشدد سے پاک طریقوں کو انجام میں لا کر یہ کوشش کی جائے کہ معاشرہ تدریجی اور ارتقاء کے ذریعے اصلاح یافتہ ہو جائے۔ یہ ایک طویل اور صبر آزما طریقہ ہے جس میں انقلابی عمل کے ذریعے تبدیلی رونما نہیں ہوتی، بلکہ ایک طویل مدت کی جدوجہد اور مرحلہ اور منصوبہ بندی کے ذریعے تبدیلی کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اس تدریجی اصلاح کے عمل میں ایک واضح خرابی ہے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہے، اور اس طویل مدت میں منفی عوامل، رجعت پسند قوتیں اور خارجی اور داخلی دشمنوں کی ریشہ دوانیاں اس اصلاح تدریجی کی تحریک کو اس کے راستے پر ہٹانے میں کامیابی حاصل کر سکتی ہیں، یا پھر اس اصلاحی تحریک کو سرے سے ناکام اور نیست و نابود کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ چاہیں کہ نوجوانوں کے اخلاق کو تدریجی طور پر سدھاریں یا عوام کے افکار کی اصلاح کریں تو عین ممکن ہے کہ قبل اس کے کہ ہم اپنا ہدف حاصل کر سکیں، فساد انگیز عوامل اور عوام کو دھوکہ دینے والی قوتیں معاشرے پر غلبہ حاصل کر کے ہماری کوششوں کو بالکل مفلوج کر دیں۔ وہ لیڈر جو تدریجی اصلاح کے طریقے سے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں وہ اپنے منصوبے پر بہت غور کرتے ہیں، لیکن جو بات ان کی نظر سے اوجھل رہتی ہے وہ ان اصلاح دشمن قوتوں کا منفی اثر ہے جو معاشروں کو اصلاح و ترقی سے دور رکھنا چاہتی ہیں۔ یہ قوتیں اتنی مہلت ہی کہاں دیتی ہیں کہ تدریجی اصلاح کا عمل اپنے انجام تک پہنچ سکے۔ مختصر یہ ہے کہ تدریجی اصلاح کے ذریعے جو مثبت تبدیلی بہت دنوں کی تدریجی کوشش کے ذریعے عمل میں آتی ہے، اسے منفی قوتوں کا تند اثر ذرا سی دیر میں پلٹ دیتا ہے اور یوں صورتحال پہلی ہی کی طرح یا اس سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام نے ان تینوں معروف طریقوں سے ہٹ کر اپنا ایک منفرد طریقہ وضع کیا۔ معاشرتی تبدیلیوں اور اجتماعی اصلاح کے باب میں آپ کی روش سب سے جدا اور سب سے زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ یہ طریقہ
تینوں مروجہ طریقوں کے نقائص اور ان کے منفی اثرات سے پاک ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو منفی عوامل اور سماج دشمن قوتوں کے الرغم اپنے مقاصد کو بہت تیزی سے حاصل کر سکتا ہے، اور وہ مخصوص طریقہ اور وہ منفرد رویہ یا روش یہ ہے کہ حضور نے ماضی کے شعائر اور رسوم کی ظاہری شکل و صورت کو تو برقرار رکھا، لیکن ان کے باطن میں جو معنویت پوشیدہ تھی اسے انقلابی عمل کے ذریعے یکسر بدل دیا۔ بالفاظ دیگر یہ تبدیلی حیت سے زیادہ قلب ماہیت کی روش ہے۔ اس بات کو چند مثالوں سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً غسل کی رسم دور جاہلیت میں بھی تھی، مگر اس دور میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حالت نجاست میں ان پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور ان کے جسموں میں جن اور شیطان حلول کر جاتے ہیں، اس سے نجات کے لیے غسل ضروری ہے۔ اسلام نے بھی غسل کی رسم جاری رکھی، مگر دور جاہلیت کے تصور اور اسلام کے تصور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح حج کے معاملے کو لیجئے۔ حج کی ابتدا حضرت ابراہیم سے ہوئی، مگر زمانے کے تغیر کے ساتھ ساتھ اس کی معنویت مسخ ہوتی رہی۔ بعثت پیغمبر کے وقت حج ایک ایسی رسم میں تبدیل ہو گیا تھا جس کا مقصد بت پرستی اور قریش کا اقتصادی فائدہ تھا، مگر پیغمبر کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ حج معاشرے کی اصلاح میں ایک زبردست انقلابی کردار ادا کرنے کی صلاحیت اور استطاعت رکھتا ہے، اس لیے یہ سنت حضرت ابراہیم سے منسوب تھی، اور دور جاہلیت میں بھی جب کعبہ بت خانہ بن گیا تو عرب کے لوگوں نے اس بات کو فراموش نہیں کیا تھا کہ کعبے کی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی تھی جو خلیل خدا تھے۔ گویا عرب معاشرے میں حج ایک اہم تاریخی روایت کی حیثیت رکھتا تھا۔ پیغمبر نے حج کو اس اہمیت اور اثر آفرینی کی استعداد کے پیش نظر اسے ایک انقلابی اقدام کے ذریعے اپنے مکتب فکر کے مقاصد سے ہم آہنگ کر دیا، اور ایک ایسی رسم جو دور جاہلیت میں عربوں کے لیے متفرق قبائل کے اتحاد کی علامت اور قریش کی اقتصادی فوائد کی ضمانت بن گئی تھی، ایک ایسے ادارے میں تبدیل ہو گئی جو عقیدہ توحید پر مبنی ہے، وحدت بشری کی علامت ہے، اور جس میں بہت گہری دوررس اور ہمہ جہت مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ پیغمبر نے حج کو جو عربوں کے قبائلی، اجتماعی، تجارتی میلے کا شکل اختیار کر گیا تھا، اپنے اس انقلابی اقدام کے ذریعے اسے ایک ایسی سنت اور اسے ایک ایسے ادارے میں تبدیل کر دیا جس کے اغراض و مقاصد دور جاہلیت کے حج کے مقاصد سے بالکل مختلف بلکہ متضاد تھے، لیکن یہ انقلابی تبدیلی اس خوبصورتی سے عمل میں آئی کہ عربوں میں کوئی ہیجان یا اضطراب پیدا نہیں ہوئے، اور انہیں محسوس نہیں ہوا کہ ماضی سے ان کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے یا ان کے مقدس اقدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے برعکس انہیں یہ احساس ہوا کہ پیغمبر نے ماضی کی ایک سنت اور عظیم روایت کو جو گردش ایام کے ہاتھوں مسخ ہو گئی تھی، آلودگی اور کثافت کا شکار ہو گئی تھی، پاک صاف کر کے اس کی اصلی اور حقیقی صورت کی طرف لوٹا دیا ہے۔ عربوں میں بت پرستی کی رسم کئی صدیوں سے جاری تھی، اور حالانکہ پیغمبر نے بت پرستی سے توحید کا فاصلہ ایک انقلابی ذریعے سے یکلخت طے کیا، لیکن عربوں کو یہ محسوس تک نہ ہوا کہ اپنے ماضی سے جدا ہو رہے ہیں یا ان کی صدیوں پرانی معاشرتی اور اجتماعی قدریں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں۔ پیغمبر کی اس خاص حکمت عملی اور اس مخصوص طریقہ کار ٹیکٹک کے متعلق ہمارا کہنا ہے کہ معاشرتی اصلاح کے باب میں سب سے منفرد، سب سے زیادہ مؤثر طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کو ایک جملے میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس طریقے میں کسی رسم یا سنت کی ہیئت یعنی فارم کی طرف ضروری اور مناسب اصلاح کی ہے۔
البتہ اس کی ماہیت یعنی کانٹینٹ کو یکسر منقلب کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہم دیگر مکاتب فکر اور مکتب پیغمبر کے طریقہ کار کے فرق کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو قدامت پسند ہے، جو ماضی کی ہر روایت کا تحفظ کرنا چاہتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں اور ہر قیمت پر سنت قدیم کا تحفظ کرے، خواہ اس کی قیمت میں اسے اور اپنی اور دوسروں کی قربانی پیش کرنا پڑے۔ اس کے برعکس ایک انقلابی یہ چاہتا ہے کہ ماضی کی ہر شے کو ایک دم منقلب کر دے، بیک قلم منسوخ کر دے اور ایک ایک کر کے ماضی کی تمام رسوم اور رواج کو نیست و نابود کر دے، اور اس انقلابی جوش میں وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ معاشرہ ایک ایسے انقلابی اقدام کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے۔ اس متضاد صورتحال کے نتیجے میں انقلاب کا عمل جبر و تشدد، قتل و غارت گری اور بالآخر آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس تشدد اور قتل و غارت گری کا نشانہ صرف چند انقلاب دشمن افراد ہی نہیں رہتے، بلکہ جملہ عوام اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جہاں تک ایسے مصلح کا تعلق ہے جو تدریجی اصلاح اور ارتقائی عمل پر یقین رکھتا ہے، اس کا طریقہ کار اس قدر طولانی ہے کہ اس طویل مدت میں منفی قوتوں اور مفسدوں کو کھل کر کھیلنے کا اچھی طرح سے موقع مل جاتا ہے۔ مگر پیغمبر اسلام نے ان تینوں راستوں میں سے الگ ایک راستہ بنایا، اپنی ایک مخصوص اور منفرد روش کو ایجاد کیا، اور سنت پیغمبر کی یہی وہ مخصوص انقلابی جہت ہے جو ہر دور میں ہر معاشرے میں اصلاحی اقدام کے لیے واضح اور روشن اصول فراہم کرتی ہے۔ ماضی کی کہنہ روایتوں، ثقافت کی بے روح اقدار، مذہب کے مسخ شدہ عقائد، غرض وہ تمام رجعت پسندانہ عوامل جو کسی معاشرے کو تباہی اور جمود سے دوچار کرتے ہیں، ان سب سے نمٹنے کے لیے یہ مخصوص طریقہ کار نہایت فعال اور مؤثر ہے، اور اگر ہم اس مخصوص طریقہ کار ٹیکٹک کو سمجھ سکیں، اس کا شعور حاصل کر سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں تو معاشرے کو خرابیوں سے پاک کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم انقلابی عمل کی خرابیاں اور ان کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہم ماضی کی اقدار اور کہنہ رسوم اور رواج سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دوری عوام سے دوری نہیں رہی ہوگی۔ کہنہ ماضی سے بیگانگی اور عوام سے بیگانگی نہیں بنے گی۔ ہمارے اور عوام کے درمیان کوئی خلیج حائل نہیں ہوگی۔ مختصر یہ ہے کہ یہ طریقہ کار تمام دیگر مکاتب کے منفی پہلوؤں سے پاک اور نہایت زود اثر اور ہماگیر ہے۔ اس لیے کہ یہ طریقہ ایک ایسے رہبر نے تعلیم فرمایا ہے جس کی فکر کا سرچشمہ وہی تھا، اور جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑا مصلح اور انقلابی ہے، اور جس کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہر دور، ہر عہد اور ہر معاشرے کے لیے فوز و فلاح کی ضمانت اور بشارت ہے۔ سامعین کرام، پیج 69 تک پہنچ کر اب ہم اس چیپٹر پر آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ آئندہ نشست کے لیے ہم اسی پیج سے شروع کریں گے، اور ہمارا ٹائٹل ہوگا مثالیت یا حقیقت پسندی، یعنی آئیڈیالزم اور ریئلزم۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ یہ کتاب فاطمہ ڈاکٹر علی شریعتی کی تصنیف ہے، اور اس کا ترجمہ پروفیسر سردار نقوی صاحب نے کیا ہے، اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔